السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج. وسوسہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے تعلق سے آج کئی مسلمان پریشان ہیں. وسوسوں کو لے کر خاص طور سے نوجوان اور زیادہ پریشان ہیں. میرے پاس اصل میں آج یہ عنوان لینے کی ضرورت یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ہی اس عنوان پر کچھ باتیں میں نے ریکارڈ کیا تھا، یوٹیوب پر آلریڈی موجود ہے. اس کے باوجود بھی کئی لوگ مجھے بار بار کال کرتے ہیں اور اس پریشانی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو لوگوں سے اکثر لوگ بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، کس سے پوچھنا نہیں معلوم ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں سے بھی پوچھنے سے ڈرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خود ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، اور کبھی کوئی اگر تقریر کرنے والے کسی کا اگر نمبر مل جاتا ہے تو وہ کال کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو بہرحال اس کا جواب بھی دینے والے کچھ لوگ صحیح دے دیتے ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ ڈرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اکثر نوجوانوں میں یہ بیماری بڑھ رہی ہے، اور اکثر مسلمان تو یہ بیماری رہنے کے باوجود بھی وہ شرم کے مارے یا ڈر کے مارے پوچھتے نہیں، اس لیے خود ہی کیا ہے اندر گھٹتے ہیں. پھر وہ بیماری جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ خودکشی کر کے لوگ مر جاتے ہیں. خودکشی کر کے لوگ مر جاتے ہیں. یہ وسوسہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں. تو اس لیے میں آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ میرے سامنے موجود آپ لوگ بھی اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک یہ میسج جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو یہ وسوسوں کی جو پریشانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے، یہ وسوسے انسان کے دل سے نکل جائے اور انسان چین و سکون کی زندگی گزار سکے. اس لیے میں یہ آج آپ لوگوں کے سامنے عنوان لے کر آیا. تو بہرحال غور سے سننا، کیونکہ اکثر خواتین بھی ہوتی ہے جو شرم کے مارے سوال نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں. خواتین بھی، خاص طور سے مردوں سے زیادہ خواتین بھی اس وسوسوں کی پریشانی میں، اس بیماری میں ملوث ہے. تو وہ کیسی پریشانی ہے، وہ کیسے وسوسے آتے ہیں، چند چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اصل میں وسوسہ ہے کیا؟ وسوسہ شیطانی خیال ہے. پہلے یہ ذہن میں رکھ لے، وسوسہ ہے کیا؟ شیطان جو انسان کے دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے وہ ہے وسوسہ. جو خیال آنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئے اور وہ برائی کا خیال ہو تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یعنی کوئی برائی کا، کوئی گناہ کا، ایسے خیالات جو بار بار آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے خیالات جو دل میں آتے ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں. تو بہرحال جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ویسے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے، جسمانی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے، تو دماغی طور پر بھی بیماریاں بڑھ رہی ہے، ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال آج کیا ہے، ہر عمر کے لوگ اس وسوسوں کی بیماری میں پریشان ہیں، لیکن اس میں خاص طور سے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہیں. اور میرے پاس جتنے کال آتے ہیں، جتنے سوالات آتے ہیں، ان میں اکثریت کشمیر اور پاکستان
اس علاقے سے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے علاوہ آندھرا، تلنگانہ، حیدرآباد ہر جگہ سے بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو نوجوان پڑھے لکھے زیادہ تر سوال کرتے ہیں، مجھے کشمیر سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، اس کو لے کر مر جانا دل بول رہا، ڈپریشن میں چلے جا رہے، بیمار ہو جا رہے، دوائیاں کھا لے رہے، خودکشی کر کے مر جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہے ہو رہی ہے۔ اور یہ خاص طور سے ان پڑھ لوگوں میں بھی نہیں بلکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں اور زیادہ آتے ہیں یہ وسوسے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو بہرحال شیطان برے اور کیا ہے جنسی خیالات اور مذہب کے بارے میں برے برے خیالات، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار آتے ہیں، انسان اسے نکالنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکال سکتا، وہ خیال بار بار آتا ہے۔ جیسا کہ اب میرے پاس کچھ ایسے سوالات آئے، ان میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے تعلق سے بہت برے خیالات آتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے برے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کئی لوگوں کو اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اپنے بھائی بہنوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے جو انسان بول نہیں سکتا، بولنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایسا سوچ آ جاتا ہے دل میں، ایسے خیالات آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا، میں نماز پڑھنے والا، میں قرآن پڑھنے والا، اس کے باوجود مجھے اللہ کے بارے میں ایسا خیال، اس کا مطلب شاید میں بہت بڑا گناہ گار ہوں گا، شاید میں اسلام سے باہر ہو گیا ہوں گا، شاید میں منافق ہو گیا ہوں گا، شاید میں کافر بن گیا ہوں گا، اب میری ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو میں اسلام میں رہتے ہوئے اللہ کے بارے میں اتنی بری سوچ میرے دماغ میں آ رہی ہے، اس لیے میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ اس طرح انسان کیا ہے آخری سٹیج بیماری کا وہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کیا ہے خودکشی کی پلاننگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، تو یہ ایمان کا خطرہ، ایمان چلے گیا ہوں گا بلکہ یہ بار بار ڈرنا، اس کی وجہ سے اب کھانا بھی نہیں کھاتا، نیند بھی نہیں آتی، پریشان رہتا ہے انسان۔ پھر اسی طرح کیا ہے سوچ میں پڑھ کے بہت زیادہ سوچ میں سوچتے 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 کیا ہے بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے کچھ لوگوں کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ آگے کچھ برا ہوتا ہوگا، جیسا کہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، شاید میں ایگزام میں فیل ہو جاتی ہوں گی، عورتوں کو، مرد ہے تو میں شاید ایگزام میں فیل ہو جاتا ہوں گا، پھر اسی طرح میری نوکری چلے جاتی ہوں گی، میرے بیوی کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہو جاتا۔ پھر یہ سوچ، یعنی نہیں ہونے سے پہلے اس نقصان کے بارے میں پہلے سے خیال آ جانا۔ اور اکثر عورتیں یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ خواب آ رہا ہے یا کچھ خیال آ رہا ہے، وہ مرنے سے پہلے 40 دن پہلے ایسے خواب آتے کہتے نا، مرنے سے پہلے ایسے خیالات آتے کہتے نا، ہم سنے اب میرے شاید 40 دن زندگی ہوں گی، اب میں مر جاتی ہوں گی، بلکہ ابھی سے رونا شروع کر دیتے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایسے خیالات کا بار بار آنا کہ میں مر جاتا، میرا نقصان ہو جاتا، میرے بچوں کا کیا ہوتا، میرے گھر کا کیا ہوتا، میری نوکری کا کیا ہوتا، اس طرح حادثہ ہونے سے پہلے انسان کے دل میں ایسے برے خیالات کا آنا کہ تمہارا کچھ ہو جاتا اب نقصان، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح میری موت کفر پہ آتی ہوں گی، میں ایک کافر بن کے مر جاتا ہوں گا، اس طرح کے خیالات کا آ جانا، یہ سب چیزیں وسوسے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے مجھے مطلب سوال کرتی تھی، وہ یہ ہے کہ بھائی میرا جو ہے نا ایک جگہ رشتہ طے ہوا، ایک جگہ رشتہ طے ہوا، جب سے میرا رشتہ طے ہوا تو میں میرے جو ہونے والے ہسبینڈ ہیں ان کا جیسے ہی خیال آتا ہے، ان کی سوچ آتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائی ہے، وہ میرے بھائی ہے۔ اب اس کو لے کے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ میری شادی ہوتی یا نہیں ہوتی، میرے نکاح میں شاید یہ رکاوٹ بن جاتا ہوں گا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، بار بار سوال کرتی تھی۔ تو بہرحال شادی ہو گئی الحمدللہ سکون سے، اس کے وسوسے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے لوگوں کے جو بھی سوالات آتے ہیں میرے پاس، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کے مکمل سوال کے جواب دینے کے اور ان کی انشاءاللہ مطمئن کرنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں، بہرحال اچھی طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کئی دنوں کے بعد پھر وہ شادی کے بعد بھی الحمدللہ وہ کال کر کے بتاتی ہے کہ شادی تو الحمدللہ سکون کے ساتھ ہو گئی، بھائی میرا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوا اس مسئلے میں۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی اور بھی سوال کرتی ہے، بہرحال ان کو بھی میں نے سمجھایا۔ پھر اس کے علاوہ ایک لڑکی ہے جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ سوال کرتی ہیں کہ مجھے کتوں کو دیکھے تو نفرت ہوتی ہے،
اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میرے تایا میرے چاچا ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو میرے تایا کے گھر میں کتا پالا ہوا ہے، تو وہ کتوں کو جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نجس ہے نا، یہ گندی چیز ہے، تو اس کی گندگی میرے کو لگ جاتی ہوں گی، یہ نجس چیز ہے۔ اور میرے چاچا کے لڑکے، تایا کے لڑکے، جو بھی کھیلنے والے بچے بڑے جو بھی ہوتے ہیں، اگر وہ بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے دور رہی، اس کی گندگی ان کو لگی اور ان کی گندگی میرے کو لگی ہوں گی، اس طرح کا خیال آنا۔ اور بہت سارے لوگ کیا ہے، میرا ایمان مطلب اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے تعلق سے گالیاں میرے ذہن میں آ رہی، اب میں کیا کروں؟ اس طرح کے سوال لے کے ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو بہرحال ان کا ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اب یہ جب بھی ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، تو اس کے کچھ علامات بھی ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر کچھ نشانیاں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، سینے میں درد ہوتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، بخار بھی آتی ہے، انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف میں ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، وہ علامات جسم کے اندر کیا ہے اس کو نظر آ جاتی ہے، یعنی علامات ہم لوگوں کو بھی یہ نشانیاں دکھتی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اب یہ جتنی بھی میں چیزیں بتایا، بے چین ہونا، نیند کا نہ آنا، گھبراہٹ ہونا، اسی طرح کیا ہے ڈر لگنا، ہاتھوں پیروں میں سویاں چبھرے بولنا، یہ سب چیزیں اگر تم کسی کے سامنے بتا دیے، یا گھر والوں کے سامنے یا پڑوسیوں کے سامنے یا کوئی بڑھی ماں کوئی خالہ ہے ان کے سامنے میرے کو ایسا ہو رہا بتائے، تو آپ کو جواب کیا ملے گا؟ جادو ہوا ہے نا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بتا دو تو لوگ یہی بولیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا، کوئی تو بھی کر دیے ہوں گے، کچھ تو بھی ہو گیا ہوں گا۔ سمجھ رہے نا؟ میں جادو کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو پچھلے درس میں بھی میں بتایا۔ تو یہ علامات جیسے ہی نظر آئے، لوگوں کا پہلے جواب یہی ہوتا ہے کہ جادو ہوا ہوگا، جاؤ کہیں پر بتا دو۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے سے بات کرتے ہوئے یہی بول رہے تھے کہ آج یہ جادو کے علاج کرنے والوں کا بھی دھندا ایسا بن گیا کہ وہ مکمل مطلب جو پیشنٹ ہے، جو بیمار ہے یا جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے منع کرنے کے باوجود جادو کا علاج کرنے والے اس کو ضرور پیشنٹ بنا کے چھوڑ رہے۔ نہیں، ہم قسم کھا کے بول رہے آپ کو جادو ہوا، قسم کھا کے بول رہے آپ کو جادو ہوا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس طرح قسمیں دلا کر اس کو پیشنٹ بنا رہے زبردستی، اس کو بیمار کر رہے زبردستی۔ نہیں جی میرے گھر والی کو بیماری نہیں ہے، جادو نہیں ہے، میرے کو جادو نہیں ہے، بولے تو نہیں جی تمہارے کو نہیں معلوم، ہمارے کو معلوم ہے جادو کیسا ہوتا ہے، اس لیے ہم بتا رہے آپ کو یہ جادو ہی ہے۔ اس طرح کیا ہے لوگوں کو پیسے کھینچنے کے لیے اس طرح کے کیا ہے ڈھونگ، اس طرح کی جھوٹی باتیں بولتے ہوئے اس کو اور زیادہ بیمار کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ اس چیز سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہے بھائی، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے عجیب ڈرامے ہوتے ہیں، عجیب کھیل ہوتے ہیں یہ جادو کے تعلق سے۔ بہرحال وہ الگ میرا ٹاپک ہے، کبھی ایسے ہی موقع کے حساب سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو بہرحال یہ سب علامتیں ہیں کس کے؟ وسوسوں کا جو شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علاج کیسے کرنا آخر میں بتاؤں گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کتے کو کیونکہ پال کے رکھا ہے، تو مطلب ایسے وسوسے کیوں آتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہے؟ وجوہات میں سے یہ بیماریاں، یہ ڈر، یہ بے چینی، یہ تمام چیزیں، یہ وسوسے، برے خیالات کا آنا، یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اس میں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خاندانی اثرات بھی ہوتے ہیں، خاندان میں کسی کو ایسا تھا تو آنے والی نسلوں میں سے بھی کسی کو ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو اپنی معاشی زندگی، یعنی جو کمائی، جو رہتے کھانے پینے کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو لے کر بھی کچھ حالات غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے بھی ایسی کیا ہے بیماریاں آتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ پورا اصل میں یہ دماغ کا ایک کھیل ہوتا ہے، دماغ میں، کیونکہ شیطان دماغ میں، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ سب دماغی بیماریاں ہیں جس کا صحیح علاج نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جسمانی بیماریاں بھی بن جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ دماغ میں ہمارے پاس ایک الارم سسٹم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک الارم لگا دیا۔ کیسے؟ کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو اس حادثے کے آنے سے پہلے آپ کو ہوشیار کر دیتا، الرٹ کر دیتا۔ مثال کے طور پر
کہیں زلزلہ آ رہا تو اب کیا کریں گے؟ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کا دماغ وہ جو سسٹم ہے وہ آپ کو ہوشیار کرتے تھا، بھاگو یہاں سے، کہیں پر سانپ نکلا، کہیں پر کوئی زہریلا جانور ہے، کچھ تو بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، تو آپ کا دماغ آپ کو ہوشیار کر نکلو جلدی یہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں پر آگ لگی، بھاگو یہاں سے، آپ کے پاس کیا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو دماغ میں ایک الارم سسٹم ہے وہ آپ کو ہوشیار کر دیتا حادثے کے معلوم ہونے کے بعد اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو ہم نقصان سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن اب جن کے اندر یہ جو دماغ میں جو سسٹم ہے اس کے کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی حادثے کے پہلے ہی الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر سانپ دیکھے، بچھو دیکھے، آگ دیکھے، اس کے بعد آپ کیا ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے نقصان ہوا ہی نہیں، پہلے سے یہ سوچنا کہ میری شادی شدہ زندگی خراب ہوتی ہوں گی، میری شادی ہوتی کی نہیں ہوتی کی، میں ایگزام میں فیل ہوتا ہوں گا، میں مر جاتا ہوں گا، میں یہ بیماری میں ختم ہو جاتا ہوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوتا ہوں گا. یہ کیا ہے؟ حادثہ ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی آپ یہ سوچ رہے، تو یہ بیماری ہے، وسوسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ دماغ میں تھوڑی سی وہ امبیلنسز جو ہوتے ہیں کیمیکل، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہے. اسی کو ڈاکٹرز اصل میں پینک ڈیز آرڈر اور اسی طرح اینگزائٹی ڈیز آرڈر کہتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس جائے تو پھر اس کا الگ علاج ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کو ڈاکٹروں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وسوسہ آپ کے دماغ میں شروع ہوا، آپ ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جس کے دل میں یہ بیماری شروع ہوئی وہی اس کی بیماری کو ختم کروا سکتے ہیں. اس چیز کو آپ لوگ کیا ہے ذہن میں رکھیں. اچھا یہ کیا ہے؟ ایک تو زندگی کے حالات، اور دوسرا میں کیا بولا، خاندانی اثرات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور تیسری چیز، زندگی میں کبھی کبھی کچھ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ سوال ان کو پریشان کرتے ہیں، اس کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ نیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ماحول جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کے اثرات کی وجہ سے، پھر اسی طرح بچپن سے سنی اور دیکھے واقعات سے بھی یہ تمام چیزیں، یہ بیماریاں، یہ دماغ میں وسوسے، یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں. اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ وسوسے ہو یا پھر یہ جو جادو کے جتنی علامتیں ہیں جو آج ہم لوگ جس کو جادو سمجھے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی کس لیے ہوتی ہے؟ ماحول کا اثر، بچپن سے سنی دیکھی چیزوں کا اثر، نیوز، سیریلز، فلم، یہ تمام چیزوں کا اثر دماغ میں ہوتا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ہارر فلم دیکھے، آج سب کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، ڈش ہے، موبائل ہے، تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں لیکن اور دیکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی فرسٹ ٹائم ہارر مووی دیکھا، ڈراؤنی کوئی فلم دیکھا، اب وہ رات کو خواب میں آ جاتا ہے. وہ سیریلز دیکھتے ہیں پورے ڈراؤنی شکل کے، وہ شیطان کے، وہ کیا ہے ناگن کے، وہ جن کیسا رہتا، وہ سفید ساڑی پہن کے جو ہے سو شیطان آ جاتا، بالاں کھلے ڈال لیتا، وہ کیا ہے اس کے پیراں پیچھے رہ جاتے، وہ ہاتھ میں چراغ پکڑ لیتا، وہ جھاڑوں کے اوپر رہتا، وہ درختوں کے اوپر رہتا، وہ سایہ ایسا آتا، وہ اچانک کھڑکیاں کھل جاتے، اچانک ڈور بند ہو جاتا. یہ سب چیزیں دیکھے نا. جس دن یہ دیکھے اس دن اگر بچی اکیلی اٹھی رات کو حمام میں گئی، اچانک اسے تھوڑی سی بھی آواز آ گئی، ہوا کی وجہ سے یا بلی کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، ایک گلاس بھی نیچے گر گیا، کھڑکی کھل گئی، اچانک اس کے دل میں کیا خیال آتا؟ سیریل میں جو دیکھے شیطان آتا، کھڑکیاں خود بخود کھولتا، ہاں آ گیا شیطان، ہاں بول کے جیسے ڈرے نا حمام میں، ہو گئی دماغ میں بیماری شروع. یہ خیال ہے، یہ وسوسہ، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک اور مثال سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ زیادہ تر کیا ہے ہمیشہ سوشل میڈیا میں یا پھر نیوز پیپر میں ہمیشہ وہ نیوز پڑھتے رہتے، کیا کہ فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، فلان جگہ یہ ہوا. اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد، اگر صبح کو کوئی ایکسیڈنٹ والی نیوز دیکھا، نیوز پڑھا کہ نہیں بھئی اسکول کے بچے، آٹو وہاں پر اوندھی ہو گئی، اسکول کے بچے کیا ہے اس میں 3-4 بچوں کو مار لگے، یا نہیں تو 2-4 بچے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا کتے، یہ اگر نیوز دیکھ لیے، شام کو اسی دن اگر آپ کے بچے دیر ہو گئی، اسکول سے 4 بجے گھر کو آنا تھا، نہیں آئے، ایک آدھا گھنٹہ دیر ہوا، سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا خیال آتا؟ میرے بچوں کو بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا. اثر کہاں سے آیا؟
جو ہم نے صبح نیوز سنا تھا وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ کے ہے، تو پہلے سوچ ہماری ادھر ہی جاتی نا، ہماری اچھی سوچ نہیں جاتی، پھر شاید پڑھائی کر رہے ہوں گے، شاید ٹریفک میں پھنسے ہوں گے، یہ خیال نہیں آتا پہلے خیال یہی آتا، یہی برا خیال آتا ہے۔ تو ایسے ہی خیالات جو کہ بچپن سے ہمارے بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سنتے آ رہے، دیکھتے آ رہے، جادو جن کے اوپر ہوا انہوں کیسا پکارتے، انہوں کیسا ایکشن کرتے، انہوں کیسا ڈرتے، انہوں کھانا نہیں کھاتے، انہوں راتوں کو ڈرتے رہتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ سب چیزیں یا تو دیکھتے ہوئے آئے یا نہیں تو سیریل اور فلموں میں سنتے ہوئے آئے، وہ ہمارے دماغ میں بیٹھا۔ اب جب کبھی ایسا کوئی ڈراؤنی ڈرنے کا کوئی ماحول کبھی پیدا ہوا یا کچھ تو بھی اکیلے میں کچھ تو بھی ہو گیا، کیا ہوا؟ تو فوراً ہمارے دماغ میں خیال آ گیا کہ میں جادو کا شکار ہو گیا، مجھے جنوں کا اثرات ہو گیا، میرے کو یہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ ڈر سے نکلے، ایک تو بخار آتی، بخار دیکھیے، وہ بخار بولے تو ایک بات یاد آئی، چھوٹے بچے، چھوٹے دودھ پینے والے بچے بھی جب کبھی ڈر جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ بخار آتی ہے ان کو بھی، حالانکہ اس کو جادو نہیں معلوم، جن نہیں معلوم، نہ اس کو کہاں سے آئی بخار، ڈر کی وجہ سے بھی بخار آتی ہے۔ تو تم کسی چیز کو دیکھے، وہ دماغ میں پہلے سے تمہارے تھا، تو پھر کیا ہو گیا؟ ڈر ہو گیا، صبح کو بخار آ گئے، بخار آئے تو ظاہر سی بات ہے کھانا نہیں گیا، پانی نہیں گیا، اور بھی زیادہ ٹینشن لیے تو اور کچھ بیماری ہو گئی۔ اب اس کو لے کے کسی کو پوچھے تو انہوں جادو بول دیے، پھر حقیقت میں دعا پڑھنے والے کے پاس لے کے گئے تو انہیں بھی بول دیا تمہارے کو جادو ہو گیا، تو اب کنفرم ہو گیا 100% اس کو جادو ہو گیا۔ بس ایک صاحب پرسوں بولنے لگے کہ ایک جگہ بتایا تو بول رہا تھا کہ وہ 100% جادو ہوا تمہارے اوپر، اب دوسرے صاحب کے پاس لے کے گئے تو انہوں بولے نہیں ان کے اوپر جادو نہیں ہے۔ اب جو پیشنٹ تھا وہ بول رہا کہ نہیں انہوں بولے نا میرے اوپر جادو ہے، کہتے 100% ہے بولے نا، انہوں قسم کھائے نا، انہیں بول رہا نہیں ہوا اماں تمہارے اوپر، حالانکہ دونوں بھی جادو کا علاج کرنے والے۔ تو یہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یہ بیماریاں بڑھتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اب یہاں پر اس کا ایک علاج، کیونکہ میں شاید بعد میں بھول سکتا ہوں، جادو کا اصل میں میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھو اس بات کو، بڑا سا بڑا جادو، بڑے سے بڑا جادوگر، سب سے زیادہ جادو، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، اگر جادو کرنے کے لیے آ جائے تو کیا اس سے بھی پاورفل چیز، اس سے بھی طاقتور چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس کو نازل کیا، اس کی وجہ سے جادو ختم ہو گیا۔ تو جب سب سے زیادہ طاقتور پاورفل چیز اللہ کا کلام میرے پاس ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کون جادو کر سکتا؟ میرے اوپر کون سے جن کا اثر ہو سکتا؟ جو اس ہمت کے ساتھ رہے نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میرے اوپر کون جادو کرتا ہے، آؤ کرو، میرے بال ہونا لے لو، میرے ناخن ہونا لے لو، میرے کپڑے ہونا لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس، میرے اوپر جادو کر کے دکھاؤ۔ بلکہ جو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتا نا، اس کے اوپر دنیا کا کوئی جادوگر نہیں کر سکتا جادو، یاد رکھو۔ جو ڈر جاتا نا اس کے اوپر ہوتا، پھر جو ڈرتا اس کو ڈراتا۔ اب اس کے تعلق سے میں ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اصل میں کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، گھوڑے کا پاؤں پھسلا، میں سفر میں تھا، گھوڑے کا پیر پھسلا تو میں نے کہا برا ہو شیطان کا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو برا ہو شیطان کا، بلکہ اس کے بدلے میں کہو بسم اللہ، کیونکہ تم نے جب کہا برا ہو شیطان کا تو شیطان بہت بڑا ہو گیا، جیسے گھر کے اتنا بڑا ہو گیا، لیکن اگر تم بولتے بسم اللہ تو شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا جیسے مچھر کے برابر ہو جاتا۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ یہ حدیث اصل میں ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا بتانا چاہ رہے معلوم ہے؟ اس میں اصل میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، تم جب شیطان کا نام لیے، یعنی ایک نقصان ہوا، ایک تکلیف ہوئی، برا ہو شیطان کا، تو شیطان کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، شیطان بڑا ہو جاتا، ہاں دیکھو میرے کو کریڈٹ مل گیا، میرا نام لیا انہیں، میں ڈرایا بلکہ یقین کر لیا، اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا، انہیں اور بڑا ہو جاتا۔ لیکن جب تم شیطان کا لفظ نہ نکالتے ہوئے تم اگر بولے بسم اللہ تو کیا ہو گیا؟ شیطان چھوٹا ہو گیا۔ تو اسی طرح کوئی ڈرے
کوئی نیند نہیں آ رہی بولے، کوئی گھبراہٹ ہو رہی بولے، کوئی جسم میں سویاں چبھ رہے بولے، یا کچھ بھی بولے، تو اگر کوئی پہلے آ کے تمہارے اوپر جادو ہے، جن ہے بولے، تو پھر شیطان اور بڑا ہو جاتا اور ڈراتا. لیکن اگر شیطان کا نام نہ لیتے ہوئے تم اللہ کا نام اگر لیں گے، ذکر و اذکار یا اللہ کا کلام یا صورتیں اگر دم کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان چھوٹا ہو جاتا، اس کا اثر آپ پر اثر نہیں کرتا. اصل میں ہم لوگوں کو بچپن میں جادو، جن، شیطان کو جتنا بڑا کر کے دکھائے نا، اتنا اللہ کو، اللہ کے کلام کو بڑا کر کے نہیں دکھایا گیا، نہیں سنایا گیا. ہمارے دل و دماغ میں اللہ کتنا بڑا ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن ارے بڑا جادوگر ہے انہیں، یہ ہمارے کو معلوم ہے. تو اس کی بڑائی جب تمہارے دل میں رہیں گی تو پھر اس کا پاور، اس کی طاقت بھی اتنا ہی اثر کرے گا. اللہ کی بڑائی اگر دل و دماغ میں رہے گی، اللہ کے کلام کی، تو پھر آپ کے دل و دماغ میں یہ جھوٹے لوگوں کی، یہ مکار لوگوں کی ایسی باتیں آپ کے دل و دماغ میں اثر نہیں کر سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب ایک ایک کر کے وسوسوں کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا. سب سے بڑا، سب سے خطرناک وسوسہ جو انسان کو آتا ہے وہ ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں. اللہ کا انہیں نام لیتا. کئی لوگ سوال کرتے، میں جیسے ہی مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، یا جانماز بچھا کے میں نماز شروع کرتی ہوں، اللہ اکبر بولتے میرے سامنے کوئی مورتی کی تصویر آ جاتی. یہ وسوسہ. میرے سامنے کوئی فوٹو آ جاتا، میں سجدہ کر رہا ہوں، اصل میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے سامنے آ رہی نہ وہ تصویر، میں کیا کروں؟ میں نماز نہیں پڑھ سک رہا. اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جیسے گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے، ویسی گالی میں دے رہا بول کے خیال آ رہا میرے کو، صحابہ کو میں گالی دے رہا بول کے خیال آ رہا. قرآن ہاتھ میں لیا تو ایسی گندے گندے خیالات آ رہے، میں بول نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ میں قرآن نہیں پڑھ سک رہا. اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں. یہ خطرناک وسوسہ ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بے ادبی، گالی. ہاں، میں قرآن کو پھاڑ رہا ہوں، قرآن کو نیچے گرا رہا ہوں، قرآن کو پھینک رہا ہوں، صحابہ کو گالی دے رہا ہوں. اس طرح دین کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تمام وسوسے آتے ہیں. اب میں کافر بن گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، بلکہ اس طرح وسوسے آتے ہیں. اس کو لے کر سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ. اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں جو اسلام قبول کرے، یا پھر پہلے برائیاں کرتے تھے، بعد میں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف آئے، نیکیاں کر رہے، ان کے دماغوں میں اور زیادہ ایسے وسوسے آتے ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ خبر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جیسا سن لیتے نا، اب رات تمام نیند نہیں آتی، میں کہاں خبر کا عذاب میرے کو ہوتا ہوں گا، میں جہنم میں چلے جاتا ہوں گا، اللہ میرے کو اب جنت نہیں دیتا ہوں گا کیونکہ میں ایسا گناہ کرا، ایسی غلطی کرا، میں اب جنت میں نہیں جاتا ہوں گا، بلکہ ڈر کی وجہ سے کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی. ایسے بھی وسوسے آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام وسوسوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے اب اس کے علاج کے طور پر کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور وہ حدیثیں سننے سے پہلے اور بھی ایک دو تین قسم کے وسوسے، وہ بھی آپ تھوڑا غور سے سنیے. ایک تو ہو گیا اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ایسے برے برے، وہ تو چند مثالیں میں دیا، ورنہ اس سے بھی خطرناک وسوسے آتے ہیں، اس سے بھی برے برے وسوسے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگوں کو طہارت میں وسوسہ ہوتا ہے. ہاں، وضو، غسل، جنابت، حیض، نفاس، یہ تمام چیزوں میں بھی کیا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے. شک کی وجہ سے ایک عورت بار بار کال کرتی تھی کہ میرے کو صرف غسل کرنے کے لیے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ میں جیسے ہی حمام کے قریب جاتی ہوں، دعا جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیتی ہوں، اور جیسے ہی قدم آگے بڑھاتی ہوں میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں دعا غلط پڑھی، میں دعا نہیں پڑھی، میں بھول گئی، میرے سے غلطی ہوئی. صرف حمام کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ ٹھہر جاتی تھی، دعا پڑھی یا نہیں پڑھی اس سوچ میں. پھر اس کے بعد جیسے ہی غسل کرنے کے لیے چلے جاتی تو شاید میرا جسم پورا نہیں بھیگا ہوں گا، کہیں تو بھی سوکھا رہ گیا ہوں گا. اس طرح بالٹیاں بالٹیاں نہا لیتی، لیکن میرے دل میں سے وہ خیال نہیں جاتا کہ ابھی بھی تیرا غسل نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. 2 گھنٹے حمام میں بیٹھ جاتی تھی. اس طرح کے میرے وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے،
پاکی ناپاکی کو لے کر بھی بہت سارے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو ابھی بھی ناپاک ہے, تو صاف کرنے کے بعد بھی ناپاک ہے, تو دھو لینے کے بعد بھی ناپاک ہے, تیرے کپڑے بھی گندے ہیں, تیرا بستر بھی گندا ہے, تیری یہاں پر جہاں پر تو ٹھہرا ہوا ہے وہ جگہ گندگی کا ہے. یہ تمام چیزیں وسوسے آتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے, ٹرین میں جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ, ارے وہ ٹرین میں جاتے ہیں تو وہ حمام میں بھی گندگی رہتی ہے اس لیے وہاں نہیں جانا, اس لیے وہ لوگ کیا ہے, وہ وسوسہ دماغ میں رہتا ہے, وہاں پر نہ وضو بنانے کے لیے جاتے ہیں نہ طہارت کے لیے جاتے ہیں. اور بسوں میں, ٹرین میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, سیٹ پہ جو بس اور ٹرین کا سیٹ ہوتا ہے اس سیٹ پہ بیٹھتے بھی نہیں, کیونکہ وہاں پر کون سے گندے لوگ بیٹھے گی. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے, پتہ نہیں اس کا ہاتھ کتنا گندا ہوگا, کہاں کہاں لگاؤں گا, اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. کئی لوگ تو ایسے ہیں کسی سے پیسے لیتے ہیں, نوٹ لیتے ہیں نا, پیسے لینے کے بعد وہ پیسے نکال کے بیگ میں رکھ کے پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لے کے پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے سفر کرتے ہیں, مطلب وہ پیسوں میں کچھ گندگی لگی ہوں گی. اس طرح کے وسوسے انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. وضو کرنے بیٹھے بالٹیاں پانی خراب کر لیتے ہیں, شاید میرا وضو نہیں ہوا ہوگا, شاید میرے ابھی ناخن نہیں بھیگے ہوں گے, اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ سب چیزیں وسوسے ہیں. تو اب یہ پاکی ناپاکی کے وسوسے بھی آتے ہیں. تو یاد رکھ لو, یہ پاکی ناپاکی کے وسوسوں کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وضو میں 3 دفعہ سے زیادہ اگر کوئی دھویا تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ابن ماجہ کی روایت. کم سے کم 1 مرتبہ دھونا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ نہیں دھو سکتے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے, شک ہو تو دوسرا وضو نہ کرے جب تک کہ کوئی آواز یا بدبو نہ محسوس کرے. شک کی بنیاد پر وضو ٹوٹ گیا, نہیں سمجھ سکتے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے, کیا ہے, خشک منی کو صرف رگڑ دیتی تھی. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ کیا ہے, دھونے کی بھی وہاں پر ضرورت نہیں ہے, بلکہ رگڑنے سے بھی کیا ہے, وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جوتے کو اگر مٹی پہ رگڑ دیے تو وہ جوتا بھی صاف ہو جاتا ہے. جوتے پہ اگر کوئی گندگی لگی, مٹی سے رگڑنے سے بھی وہ صاف ہو جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب برقع پہن کے عورتیں جا رہی تھی, ان کے زمین پر لڑ رہے تھے کپڑے, اگر گندگی میں بھی لگ جاتے ہیں تو صحابیات نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندگی بھی اگر لگ جاتی ہے ہمارے کپڑوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں گندگی لگی پھر آپ ویسے ہی چلتے گئے تو جو پاک مٹی سے آپ گزرتے ہو, وہ مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے بھی آپ کا کپڑا صاف ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تمام چیزیں پاکی ناپاکی کے تعلق سے پورے مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے باوجود بھی ہمارا یہ سوچنا کہ ابھی میرا کپڑا گندا ہوگا, ابھی میرا جسم گندا ہوگا, اس طرح صرف شک کی بنیاد پر ہم بار بار وضو, بار بار غسل نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح لڑکی اگر پیشاب کر دی تو پانی سے نچوڑ دو, لڑکا اگر پیشاب کرے تو صرف چھینٹے مار دو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد کی روایت ہے. سمجھ رہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, یہ بستر ناپاک ہے, یہ جگہ ناپاک ہے. نہیں, جب تک آپ کو آنکھوں کے سامنے کوئی گندگی نظر نہ آئے تب تک آپ اس جگہ کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے. شک کی بنیاد پر وہ ناپاک نہیں ہوتا, یاد رکھو. تو بہرحال اس طرح کیا ہے, ہم لوگ یہ پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے ذہن میں رکھیں. کبھی بھی آپ 1 مرتبہ وضو کر لیے, جو بھی وسوسوں کا شکار ہے بس الحمدللہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. 1 مرتبہ دھو لیے, ہو گیا الحمدللہ. 1 مرتبہ غسل کر لیے, پانی ڈال لیے 1 بالٹی, بس ہو گیا. پھر بار بار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوا ہوگا سوچو ہی مت, ہو گیا آپ کا, بس اللہ پہ چھوڑ دو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, اب جتنے لوگ اللہ کے تعلق سے, مذہب کے تعلق سے, قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جن کے دلوں میں برے وسوسے آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, آپ کچھ آیاتوں کو سنیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بری سرگوشیاں یعنی برے خیالات یہ شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے. یہ جو برے خیالات ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کیوں ایسا کرتا ہے, کیونکہ ایمان والوں کو تکلیف ہو. ایمان والوں کو تکلیف دینے کے لیے شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے. یہ وسوسے ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ پہلے ذہن میں رکھ لے. پھر اسی طرح شیطان صرف آپ کے پاس ہی نہیں آیا, شیطان صرف آپ کے دل میں ہی وسوسے نہیں ڈالا, بلکہ شیطان سب سے پہلے انسان جو اس دنیا میں آئے کون, آدم علیہ السلام, ان کے دل میں بھی
वसवसा ही तो डाला, शैतान का काम वहां से चल रहा ना। क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह ताहा आयत नंबर 120 में, फवसवसा इलैहि शैतानु काला या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किल ला यबला। और दूसरी आयत है सूरह आराफ आयत नंबर 20, फवसवसा लहुम शैतान। वसवसा अरबी का लफ्ज़ है, अल्लाह ताला ने वैसे ही क्या है कुरान में अल्लाह ताला ने इस जगह पर, ये आयत कहाँ से शुरू हो रही? वसवसा के लफ्ज़ से। क्या? फवसवस लहुमा शैतानु लियुबदिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये दो आयतों का तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, सुनिए। लेकिन शैतान ने इसे वसवसा डाला, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि वो जो कभी पुरानी न हो। यानी शैतान पहले आदम अलैहिस्सलाम के दिल में क्या वसवसा डाला? मैं तुझे हमेशा जिंदा रहने की जिंदगी कौन सी है, कैसी मिलती है, वो मैं बताता हूँ तुझे बोल के वसवसा डाला, दिल में ख्याल डाला। फिर ये दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम पहले नहीं जा रहे थे वो दरख्त के करीब, आदम और हवा, लेकिन आके वसवसा डाला। कैसा वसवसा डाला? अगर तुम उस दरख्त के करीब चले गए हमेशा जिंदगी मिल जाती आपको, तुम्हारे को मौत ही नहीं आती। कसम खाता हूं मैं, कसम खा के तुम्हारे को ये बात बोल रहा हूं कि तुम हमेशा जिंदा रह जाते, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारे को मना करा बोल के शैतान दिल में वसवसा डाला। ठीक है, अब ये गलत वसवसे डालना ये शैतान का काम है। तो आज भी किसी को किसी भी किस्म के वसवसे आते हैं तो ये शैतान का ही काम है। अच्छा, अब जो लोग ये समझते मैं नमाज पढ़े तो सामने तस्वीर दिख रही, मैं अल्लाह को गालियाँ दे रहा हूँ, नबी को गालियाँ दे रहा हूँ, माँ बाप के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ बुरे बुरे काम करे, जैसा गंदे वसवसे आ रहे, मैं क्या करूँ? तो सुनो, ये एक आयत सुना तो मैं आपके सामने और हदीसें भी सुना देता हूँ। पहले एक आयत तो सुन लीजिए जो सूरह नहल में आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब इन लोगों का जो ख्याल होता है ना कि अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, नबी के बारे में बुरा ख्याल आया बोले तो शायद अल्लाह मेरे को नहीं माफ़ करता होगा, ये दिमाग में रहता सर, अल्लाह मेरे को नहीं माफ़ करता होगा, अल्लाह मेरे को जहन्नम में डालता होगा, मैं काफिर हो गया हूँगा। उनके लिए ये बड़ी अहम आयत है सूरह नहल आयत नंबर 106। मन कफरा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये असल में अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये आयत उतरी। एक मरतबा अम्मार बिन यासिर, कौन है अम्मार बिन यासिर, किसी को याद है? सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माशाल्लाह बेटे हैं अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। तो उनको जब मुशरिकीन उनके ऊपर जुल्म करे, उनको सता रहे थे और उनको क्या बोले, कुछ शिरकिया जुमले कहने पर मजबूर कर रहे थे, बोल तू इस्लाम को छोड़ दिया, बोल तू अल्लाह को गाली दिया, अल्लाह को गाली देने वाली बातें, इस्लाम को छोड़ने वाली कुछ कुफरिया जुमले कहने पर उनको मजबूर कर रहे थे, उनको सता रहे थे, मार रहे थे। तो वो तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन मुशरिकीनों ने जो बातें कही वो बातें ये भी अपनी ज़ुबान से निकाल दिए ताकि जान बचा सकूं यहाँ से। लेकिन बोल तो दिए कुफरिया जुमले, कुछ अल्लाह को गाली देना था या जो भी बोलना था बोल तो दिए, लेकिन फिर डर हुआ, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट के आए, डरते हुए आए, रोते हुए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मजबूर था, मैं क्या करूं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती की, मैं अल्लाह को गाली दे दिया, मैं क्या करूं। उस वक़्त अल्लाह ताला ये आयत नाजिल करा, सूरह नहल आयत नंबर 106। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे बजुस इसके के जिस पर जबर किया यानी ज़बरदस्ती किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफ्र करे तो इन पर अल्लाह का गज़ब है, इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी जो खुले दिल से कुफ्र करते हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब है, लेकिन जिनको ज़बरदस्ती किया गया कुफ्र करने पर, उनके दिल में ईमान है लेकिन ज़ुबान से कुछ बोल दिए तो भी अल्लाह ताला उनको
کوئی عذاب نہیں دے گا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے، وہ کافر نہیں بن جا سکتے، وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ زبردستی زبان سے کچھ کہنے سے، مجبوری میں زبان سے کچھ الفاظ بول دینے سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں ایمان باقی رہے۔ تو جتنے لوگ یہ وسوسوں کے شکار ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے، آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے لیکن آپ کا دل ایمان اسلام پر ابھی بھی مطمئن ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اب حدیثیں سنیے، کتنی بہترین حدیثیں ہیں۔ اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، واضح حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے لوگوں پر ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے تمام وسوسوں کو معاف کر دیا۔ معاف ہے، تمہارے دل میں کیسا بھی کفریہ جملہ آ جائے، اللہ کو گالی دینے والا، ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ جو وسوسہ آتا ہے، لیکن جو زبان پہ لایا، جان بوجھ کر کوئی گالی دے دیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، میرا پورا ٹاپک سننے کے بعد بھی، جو اس سے پہلے یوٹیوب پہ ہے، کچھ لوگ پھر بار بار سوال کرتے کیونکہ یہ بہت پریشان رہتے ہیں بیچارے، بہت پریشان رہتے، بار بار سوال کرتے، بار بار کیونکہ بے چین رہتے، بولتے ہیں کہ نہیں فیاض بھائی ہم تو سن لیے، سمجھ گئے، لیکن ہماری زبان سے بھی کچھ الفاظ نکلے، ہم کو ایسا محسوس ہو رہا، ہم کیا کریں پھر؟ اب حدیث میں تو ہے دل میں وسوسہ آیا تو اللہ معاف کر دیا، لیکن زبان سے کچھ نکلے تو دیکھو، زبان سے بھی اگر نکلا لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ جب تک تمہارا دل مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا، تب تک آپ مسلمان ہیں۔ جب تک آپ کھلے دل سے اور زبان سے اعلان کر کے کہ ہاں میں کافر ہو گیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں مسلمان نہیں ہوں، اب میں کفر کروں گا، میں مذہب کو چھوڑ دیا، جیسے کہ کئی لوگ آج چھوڑ رہے ہیں، اعلان کر کے دل مطمئن کر لے کے اسلام کو چھوڑ دیا، وہی کافر ہو سکتا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، چاہے زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل جائے یا چاہے دل میں بھی بار بار ایسے خیال آئے، تو اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اب دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، پوچھا ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا نہیں چاہتا، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وسوسہ صرف ہم کو ہی نہیں، وسوسہ صحابہ کو بھی آیا تھا۔ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں کچھ ایسے گندے خیالات آ رہے ہیں جو ہم زبان سے بولنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ایسے خیالات آ رہے، ہم کیا کریں؟ ایسے وسوسے آ رہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اصل ایمان ہے۔ مطلب تمہارے دل میں جو خیال آ رہا وہ تم زبان سے بول نہیں سک رہے، ایسے گندے خیال آ رہے نا، تو اصل میں یہی ایمان ہے۔ بولے یہی ایمان ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں سے گھبرانا، وسوسوں کے خلاف سوچنا، یہی تو ایمان ہے۔ تمہارے دل میں برا خیال آیا تو خیال آتے ہی تمہارے کو جو ڈر لگانا، اللہ ایسا کیوں خیال آیا، یہ ہے اصل ایمان۔ برا خیال آنے کے بعد اگر آپ بے فکر ہو کے سو گئے تو پھر وہ غلطی تھی، لیکن آپ کو ڈر ہوا، اللہ ایسا کیوں خیال آیا، تو یہی اصل میں ایمان ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میرے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے سے راغ بن جانا، جل کر کوئلہ بن جانا یہ بہتر معلوم ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ہم کو نہیں، صحابہ کو بھی آیا ایسے وسوسے، اللہ کے رسول میرے دل میں اتنے برے خیالات آ رہے کہ اس سے میرے کو بہتر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں، جل جاؤں، راغ بن جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، یہ اچھا دکھ رہا میرے کو، میرے دل میں ایسے برے برے خیالات آ رہے، میں کیا کروں؟
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا اور وسوسہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ابو داؤد کی روایت۔ یہ شیطان کا مکر ہے جو تیرے دل میں برے خیالات ڈال رہا ہے، شیطان کی چال ہے، یہ وسوسہ ہے، اور یہ وسوسہ کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مطلب تم اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے، اس سے تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا، یاد رکھ لینا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا۔ یہ خیال آتا ہے اکثر لوگوں کو، ہمارے کو کون پیدا کرے؟ اللہ پیدا کرا۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے سوالات ڈالتا ہے، آخر میں بولتا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی خیال ایسا تمہارے دماغ میں آئے تو تم کیا پڑھو؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھو، بائیں طرف تھوک دو، اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھو، تھوک 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 اس طرح تھوک دو، تو اس سے جو شیطانی خیال، جو وسوسہ تمہارے دل میں آیا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ہم لوگ یہ نہیں معلوم ہو کہ ہمارا کیا ہے، ایمان گیا اسلام گیا بول کے ڈرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں شیطان آتا ہی کس کے پاس؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ کسی کافر کے پاس جا کے اس کے سامنے مورتی کی تصویر، اس کے سامنے شرک کرنے کے اعمال، اس کے سامنے شیطان یہ وسوسے نہیں لاتا۔ یہ لاتا کس کے پاس ہے؟ ایمان والے کے پاس ہی آتا ہے شیطان۔ تو یہی دلیل ہے کہ کافر کے پاس جا کے ایسے وسوسے نہیں آ رہے، میرے پاس آ رہے، تو اصل میں ایمان والا ہوں۔ یہی ایمان کی دلیل ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر اسی طرح چور کس کے گھر میں آتا؟ فقیر کے گھر میں، امیر کے گھر میں؟ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس چور آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی لیے جتنا مال ہوتا ہے، جتنے مالدار ہوتے ہیں، جتنا بھی ہوتا ہے، تھوڑا ہی صحیح ہمارے پاس، تھوڑا ہی سونا ہو، تھوڑی ہی چاندی ہو، تھوڑے ہی پیسے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھپا کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہم لاک کرتے ہیں، باہر آتے ہیں تو گھر کو تالا لگاتے ہیں، الماری کو تالا لگاتے ہیں۔ ہاں کم پیسے ہیں تو کیا ہے، مرد ہوتا ہے تو خالی اوپر جیب میں، عورتیں ہوتی ہیں تو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ اگر 1 لاکھ روپے ہو تو جیب میں رکھ لے کے نہیں پھرتے، اس کو پھر اور زیادہ حفاظت کرتے۔ تو مطلب کیا ہے، جتنا مال ہوتا ہے اتنا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چور بھی آتا ہے تو صرف مالدار کے گھر میں ہی چوری کرنے کے لیے آتا۔ جو ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ سو جاتا ہے نا، اس کے پاس چور جاتا نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس میں کیوں جاؤں؟ اسی طرح شیطان بھی آتا ہے تو کس کے پاس؟ جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس آتا شیطان۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کے پاس شیطان جاتا ہی نہیں، جا کے ٹائم ویسٹ کیوں کر لینا بولتا وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ پھر اسی طرح اگر ہم حدیثوں میں اگر غور کریں، ایک حدیث جو میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، یہ انتہائی اہم بھی ہے، ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے تھے؟ حنظلہ تو وہ صحابی ہے جن کا غسل فرشتے آ کر دیے تھے۔ تو ایسے ایمان والے صحابی، لیکن ایک دن کیا کرے، روتے ہوئے آ رہے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے راستے میں، روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے، اور وہ بھی کیا پکارتے ہوئے آ رہے، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ دیکھو آج جتنے بھی لوگ وسوسوں کے شکار ہیں نا، ان کو بھی ایسا ہوتا، میں منافق ہو گیا، میں کافر ہو گیا۔ یہ خیال حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ اصل میں وہ تو صحابی ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، جن کے انتقال پر فرشتے آ کے غسل دیے، وہ صحابی بھی روتے ہوئے نکلے کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ابو بکر صدیق، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز قربان کر دینے والے۔ لیکن وہ صحابی جب روک کے پوچھے، حنظلہ کیا ہوا، کیوں ایسا پکار رہے تم، کیوں ڈر رہے، کیوں رو رہے؟ بولے کہ دیکھو میں اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں، میرے دل میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے،
ایمان تازہ نظر آتا ہے، جنت جہنم آنکھوں کے سامنے دکھے جیسا نظر آتا، لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بازار میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، وہ ڈر نہیں رہتا، وہ دین کا خیال نہیں رہتا، وہ نیکیوں کا خیال نہیں رہتا، میری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کیفیت کچھ الگ، بازار میں گئے تو کچھ کیفیت الگ، مطلب میں اللہ کے پاس رہے جب سچا پکا مسلمان کے جیسا لگ رہا، بازار میں گئے تو وہ مسلمان جیسی کیفیت نہیں نظر آ رہی، تو شاید میں اسلام سے باہر ہو گیا ہوں گا، منافق ہو گیا ہوں گا، یہ ڈر ہو رہا مجھے بول کے دوڑتے ہوئے آ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ٹاپ کلاس ایمان والے یہ بات سن کے بولے کہ اے حنظلہ تیرے کو ایسا ہو رہا تو یہ حالت تو میری بھی ایسی ہے، میرے کو بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا، چل دونوں بھی جا کے پوچھیں گے، سوال کریں گے اللہ کے رسول سے کہ ہمارے کو ایسا ہو رہا تو اس کا مطلب ہم اسلام سے باہر تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سوال کرے اللہ کے رسول ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کہا کہ یہی تو ایمان ہے، اگر تم میری مجلس میں میرے ساتھ رہے، جب جیسا دل کی کیفیت تمہاری ہے ویسی کیفیت اگر بازار میں گھر میں بھی ہوتی تو پھر فرشتے آ کے تمہارے کو مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ بھی ہم بھی یہ محسوس کر سکتے ہیں جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی تقریر سنتے ہیں، کوئی اجتماع میں جاتے ہیں، اب ہمارا ایمان کیسا رہتا؟ تازہ رہتا، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا، گناہ نہیں کرنا، برائیاں چھوڑ دینا، یہ سب جذبہ آ جاتا۔ گھر کو جانے کے بعد یہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو وہ ڈرے، جا کے سوال کرے تو اللہ کے رسول بول رہے کہ یہی تو ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے جب ایمان کی کمزوری تمہیں محسوس ہو اس وقت تمہارے کو جو ڈر لگانا، یہ ہے اصل میں ایمان۔ تو اس واقعے سے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق ملا، وہ کیا ہے؟ ایسے صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، ان کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈر لگا، کیا ہم کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈر لگا؟ اگر ڈر لگا تو سمجھو ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم بے فکر ہیں، ہم کو کوئی ڈر نہیں لگا تو پھر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس مال ہے اسی کے پاس چور چوری کرنے آتا، جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس شیطان آتا، سمجھ رہے؟ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو اس پاس شیطان آتا ہی نہیں، پھر غفلت کی زندگی گزار دیتا ہو، میں جنتی سمجھ کے گھمنڈی بن کے زندگی گزارتا نہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا؟ صحابہ بھی ڈرتے تھے، صحابہ کے دل میں بھی کیا ہے؟ ایسے خیالات آتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور حدیث سناتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا کہ میں پہلے بہت گناہ کرا، میں پہلے بہت غلطیاں کرا، اب میں سدھرا، لیکن اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ ڈر ہمیشہ، اللہ میرے کو جہنم میں ڈالتا ہوں گا، اللہ میرے کو خبر کا عذاب دیتا ہوں گا، اللہ میرے کو سزا دیتا ہوں گا، اللہ میرے کو قیامت کے دن تکلیف دیتا ہوں گا، یہ ہمیشہ ڈر میں رہنا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اس کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں کسی کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پوری زندگی گناہ کر کے ایک مرتبہ سچی توبہ کر لو، پوری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ کتنے واقعات نہیں سنے؟ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو 99 قتل کر کے، ایک آدمی جا رہا تھا نا، قاتل تھا، ظالم تھا، 99 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا اللہ شاید معاف کرتا ہوں گا، بول کے کسی سے پوچھا، وہ آدمی بولا 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیرے کو کہاں معاف کرتا اللہ تعالیٰ؟ تو جاتا جہنم میں، بولا جا رہا ہوں جہنم میں، تو کہیں کو زندہ رہتا تیرے کو بھی مار دیتا ہوں، بول کے سینچری مکمل کر لیا وہ۔ اس کے بعد بھی خیال آیا اس کو شاید معاف کرتا ہوں گا اللہ، پھر کسی عالم سے پوچھا، وہ بولا کہ تو سچی توبہ کر، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ، اچھے لوگوں کی بستی میں چلے جا، اللہ تجھے معاف کرتا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا اچھا اللہ معاف کرتا مجھے۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ ارادہ کر لیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھا، بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف توبہ کر لیا، ارادہ کر لیا میں اب نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤں گا، میں یہ گناہ والی زندگی چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی سفر کرا، راستے میں ہی موت آ گئی اس کی، ابھی نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا ہی نہیں، موت آ گئی۔ اب بری روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا زمین کو ناپنا شروع کرو، جس بستی کی طرف، یعنی برے لوگوں کی بستی کی طرف اگر وہ زیادہ ہے، یعنی اس کے قدم زیادہ ہیں، تو پھر کیا کرو؟
وہ کیا ہے؟ برا ہی انسان ہے. تم جو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے تم لے کے جانا, اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر وہ زیادہ چلا ہے تو پھر نیک لوگوں کے روح قبض کرنے والے فرشتوں, جنت میں لے جانے والے فرشتوں تم لے کر چلے جانا. جب وہ ناپنا شروع کرے تو حدیثوں میں الفاظ ہے, اس کی جب روح نکل رہی تھی نا, وہ تڑپتے ہوئے بھی اس تکلیف میں صرف ایک ہاتھ اس طرح جو آگے کرا, ایسا کرا تھا جو آگے جانے کے لیے, وہ ایک بالش ہی اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب بن گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا, جنت میں جگہ دیا. تو اللہ ظالم نہیں ہوتا. یاد رکھو, جتنے لوگ یہ وسوسوں کے شکار ہیں کہ تمہارے یہ خیالات آنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, قبر کا عذاب نہیں دے گا. صرف سچی توبہ کرا. 100 آدمیوں کا قاتل, نہ نماز پڑھا, نہ روزہ رکھا, نہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کے 100 قتل کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے سکتا ہے. تو صرف شیطان کے وسوسے آنے سے کیسے کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ اور یہ حدیث میں جب بھی سناتا ہوں, اس سے ملنے والا ایک نقطہ ہمیشہ بتاتا ہوں, آپ کو یاد رکھ لینا اس کو. کیا؟ اللہ تعالیٰ تو کیسے ہم کو جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہم کو معاف کرنے کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈتا. بہانہ, میرا بندہ یہ بہانے سے تو بھی آ جائے, یہ بہانے سے تو بھی آ جائے, یہ بہانے سے تو بھی آ جائے میرا بندہ, میں اس کو جنت دوں گا بول کے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا. کیسے بہانے؟ کبھی کبھی تمہارا نیک لوگوں کی طرف یا اچھی باتوں کو سننے کی طرف تم جو قدم آگے بڑھاتے نا, تو تمہارا اچھائی کی طرف بڑھنے والا ایک قدم بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے. 100 آدمیوں کا قاتل صرف اچھے لوگوں کے پاس جانے کے لیے جو قدم بڑھایا, اس کا ایک قدم اس کو جنت میں لے کے چلے گیا. تو تم لوگ جو اجتماع میں آتے ہو نیک باتیں سننے کے لیے, یہ قدم بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے. یہ ایک قدم اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. میرا بندہ, میری بندی, میری باتیں سننے کے لیے کب کب قدم آگے بڑھایا, یہ ایک قدم تمہیں جنت میں, ہم سب کو جنت میں لے جانے کا بہانہ بن سکتا ہے. تو میری ماں بہنوں, ایسی مجلسوں سے دور نہیں رہنا, یاد رکھنا اس بات کو. تو بہرحال اسی طرح کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو ایسا معاف کرنے والا, ایسا معاف کرنے والا. اگر کوئی بندہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اور اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ثواب کیسے لکھتا؟ اللہ تعالیٰ کا ثواب لکھنے کا انداز کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لیا, صرف دل میں ارادہ کر لیا, میں ایک نیکی کروں گا, مثال کے طور پر باہر جاؤں گا, 1 روپیہ کسی کو خیرات کروں گا, ارادہ کر لیے تم, فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ, میرا بندہ صرف دل میں ارادہ کرا, اس کو ایک نیکی لکھ دو. ارادہ صرف, ابھی نہیں دیے تم 1 روپیہ بھی, لیکن نیکی مل گئی. پھر اس کے بعد بندہ اس ارادے کے تحت باہر گیا, وہ 1 روپیہ جو اس نے سوچا تھا خیرات کر دیا. اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے کتنے لکھتا؟ 10 لکھتا. فرشتوں سے بولتا, میرا بندہ 1 نیکی کرا, تم اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھو, 10 گنا ثواب لکھو. اور اللہ چاہے تو 700 گنا تک, 700 درجے, 700 یعنی 1 روپیہ دیے تو 700 روپے دینے کا ثواب لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اگر وہی کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرا, بیٹھے بیٹھے کوئی گناہ کر لیتا ہوں بول کے دل میں خیال آیا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتا کہ نہیں, میرا بندہ ابھی برائی نہیں کرا, نہیں لکھنا. نیکی کا ارادہ کرتے ہی لکھ دیا, لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ نہیں لکھا. اگر اس ارادے کے مطابق کوئی بندہ برائی کر لیا, تو جہاں نیکی کرا تو 700 کے برابر ثواب ملا, تو گناہ کرے تو بھی کیا ملنا تھا ہم کو؟ 700 گناہ ملنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے نہیں, 1 گناہ کرا میرے بندہ, اس لیے اس کو 1 ہی گناہ لکھو, 1 ہی گناہ لکھو. یہ اللہ کی محبت ہے. اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد نہ نیکی کرا نہ برائی کرا, تھوڑی دیر کے بعد توبہ کر لیا, نہیں اللہ برائی کا خیال آیا لیکن میں نہیں کرتا ہوں, آنے کے بعد نہ وہ نیکی کرا نہ گناہ کرا, صرف خیال آنے کے بعد اس ارادے کو بدل لیا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے اس پر بھی میرے بندے کو 1 نیکی لکھو. کیوں؟ نہ 1 بھی نیکی نہیں کرا, نہ کیوں ملی نیکی؟ کیونکہ برا خیال آنے کے بعد اس خیال کو بدل لینے سے بھی نیکی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا, کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا.
یاد رکھو اس سے ایمان خراب نہیں ہوتا. تو یاد رکھو. اب یہاں پر کچھ مثالوں سے بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. وسوسوں کے جو شکار ہوتے ہیں ان کے لیے جب کبھی بھی پریشانی ہو, ٹینشن ہو, تکلیف ہو, ڈر ہو تو کیا کرے؟ ہم جس چیز کا جواب دینے کی اگر کوشش کرتے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کسی کی اگر ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب دعوت دیتے تھے, کہیں پر بھی سفر کرتے, راستے میں دکھنے کے بعد مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کیا کیا بولتے تھے؟ کبھی مذاق اڑائے, کبھی تالیاں بجائے, کبھی سیٹیاں مارے, ہاں کبھی مٹی ڈال دیے, کبھی دیوانہ بول دیے, کبھی پاگل بول دیے, کبھی جادوگر بول دیے, کبھی مجنون بول دیے. کیا کیا نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب دیتے تھے؟ نہیں. دیوانہ بولے تو بھی خاموش نکل گئے, پاگل بولے خاموش نکل گئے, کچھ بھی نہیں, کسی کا جواب نہیں دیے. اچھا ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ جا رہے, جاتے جاتے راستے میں اے دیوانے بول کے بول دیے, کیا بولتے ہیں ہم؟ 10 مرتبہ پلٹا کے بولتے اس کو, جھگڑا کرتے, مارتے, پیٹتے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو جب کوئی دیوانہ بولے تو اللہ کے رسول بدلہ نہیں دیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں, انہیں جھوٹ بول رہا ہوں, انہیں ہوں گا دیوانہ, میرے کو کیا فرق پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ہمارے کو کوئی دیوانہ بول دیا تو ہمارے کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ ہمارے اندر کوئی دیوانگی ہوں گی شاید, دیوانہ پن کچھ تو بھی ہے, تکلیف ہوئی اسی لیے کہ ہاں میری حقیقت بتا رہا تو ایسا کیوں بولا بول کے, نہیں میں دیوانہ نہیں ہوتا بول کے ہم جھگڑا کرتے. جب ہم دیوانے ہے ہی نہیں تو ہم کیوں بدلہ دیں, پھر کیوں جھگڑا کرے اس کے ساتھ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اگر تم بدلہ دو گے تو اس کی اہمیت تم بڑھا دیے, ہے کہ نہیں؟ ایک دشمن ہے, تمہیں ستانا بول کے تمہارے اوپر کوئی کمنٹ کرا, کچھ تو بھی بات بول دیا, اب تم وہاں ٹھہر کے اس کا اگر بدلہ لینے بیٹھے, اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو انہیں کیا کرتا, انہیں اور زیادہ بولنے کی کوشش کرتا. مطلب اس سے تم اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیے. لیکن اگر وہ کچھ تو بھی بولا, تم خاموشی سے نکل گئے, دوبارہ ملا, دوبارہ کچھ تو بھی بولا, تیسری مرتبہ کچھ تو بھی, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے, انہیں کیا کریں گا؟ میں اتنا بول رہا ہوں, کچھ بھی جواب ہی نہیں دے رہے, وہ خود شرمندگی محسوس کرے گا, وہ دوبارہ نہیں بولے گا. ہم کسی کے منہ لگتے ہیں, جواب دیتے ہیں, مطلب اس کی اہمیت بڑھا رہے ہم اصل میں. اسی طرح شیطان اگر تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا, اب تم نہیں ہونا, وسوسہ نہیں آنا بول کے سوچے تو تم اس کی اہمیت بڑھا رہے, انہیں اور زیادہ ستاتا تمہارے کو. تم بولو ارے وسوسہ ڈال دیا, چل ڈال دے, اور ڈالنا ہے ڈال لے, تیری مرضی, تیرا کام ہے دل میں وسوسے ڈالنا, میرا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا, ذکر کرنا, اس کی طرف توجہ نہ دو, وہ تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا. بس سمپل فارمولا ہے, سمجھ رہے نا؟ تو جو چیز میرے کو ڈر ہو رہا, میرے کو خیال آ رہا, میرے کو یہ دکھا, میرے کو وہ دکھا, جتنے بھی لڑکیاں ڈرتے نا, یہ دکھا نہیں, شیطان کا کام ہے دکھانا, انہیں دکھتا, لیکن میرے کو وہ یاد کرنا نہیں ہے, میرے کو میرا کام کرنا ہے. آپ اس طرح اگر سوچیں گے تو وہ دکھنا, ڈرنا سب ختم ہو جاتا. لیکن تم دکھا کچھ ہوتا بولے تو پھر وہ ہوتا. جیسا کہ میں جب وہ حدیث سنا نا, شیطان بڑا ہو جاتا اور ڈراتا تمہارے کو, ٹھیک ہے نا؟ یہ سمپل سا فارمولا یاد رکھ لینا. پھر اسی طرح کیا ہے, اگر ایک اور مثال سے اگر ہم لوگ سمجھے, اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, کیونکہ نوجوانوں کا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, آپ کہیں پر کتاب لے کے کچھ پڑھتے ہوئے بیٹھے, آپ لکھتے ہوئے بیٹھے, آپ لکھ رہے پڑھ رہے, تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھر, کوئی مکھی آپ کو ستانے کی کوشش کرتی ہے, آپ کے کان میں, آپ کے آنکھ کے پاس گول گھومتے ہوئے آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ ہکال دیں گے صرف, ہے نا, یوں ہکال دیں گے, آپ کا کام آپ کریں گے. لیکن مکھی آئچ کیسا بول کے پورے نوٹس بازو میں رکھ کے اس کے پیچھے بھاگتے نہیں بھاگتی. وہ آیا, اس کا کام ہے, انہیں آیا, اس کو ہکال دیا, اپنے کام پہ توجہ دیے. تو تمہارے دل میں وسوسے آ رہے, ڈر آ رہا, کچھ بھی خیال آ رہا, اس کو ہکال دینا صرف مکھی کی طرح, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اگر مثالوں سے سمجھے تو بہت ساری مثالیں. آپ اگر کیا ہے کہیں پر سفر کر رہے, پیدل جا رہے, اگر کسی کے گھر میں کتا ہو, کتا بھونک رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کتے کے پیچھے بھاگیں گے اسے روکنے کے لیے, یا پھر جس نے کتے کو پالا اس کے مالک کو, کتے کے مالک کو بولیں گے کہ دیکھو جی تمہارے کتے کو سنبھالو, اس کو پکڑو بول کے بولیں گے؟ ظاہر سی بات ہے, ہم کتے کے پیچھے تو نہیں بھاگیں گے نا. اس کو ہم جتنا مارنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا بھوگتے ہوئے آئے گا. کتے کے مالک سے شکایت کرے تو انہیں خالی ٹامی بولے تو انہیں بھاگ کے اندر چلے آتا. تو ہم کیا کرنا, جو ہم کو ڈرا رہا ہے شیطان,
शैतान के पीछे भागेंगे आप, तू क्यों आया, कैसा आया, ये ख्याल कैसा डाला, मेरे को टेंशन हो रहा, ये नहीं करना है। हमको क्या करना है? हम सबका मालिक, शैतान का भी और हमारा भी कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करना, बस अल्लाह से मदद मांगना है, शैतान के पीछे नहीं भागना है हमको। तो फिर अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देता, उसको भगा देता, उसके मकर को ख़त्म कर देता है। तो ये छोटी छोटी मिसालों से भी अगर हम लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये वसवसे ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुआ है क्या है, जब कभी भी कोई वसवसा आए तो पढ़ने की दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। शैतान के पीछे भागना नहीं है, उसको हकाल देना, अल्लाह से मांगना है, दुआ करना है। कौन सी? सही मुस्लिम में ये दुआ है, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जब कभी भी कोई वसवसा, कोई ख्याल, कोई बुरी चीज़ें दिमाग में आए तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ो, वो शैतान का वसवसा इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह क्या है, जब कभी भी कोई भी बुरा ख्याल आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, बाएं तरफ थू 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 थुतकार दो, सो जाओ, कुछ भी उससे नुकसान नहीं होगा। मेरी माँ बहनें ख़ास तौर से और बच्चियों को हमेशा मोटिवेट करते रहना, ये बातें पहले से बताते रहना, उनको सिखाते रहना ताकि वो मजबूत हो जाए। वरना इतने कमज़ोर आज हमारी बच्चियाँ, चिपकली दिखे तो वो रूम में नहीं जाते, मेंढक दिखे तो नहीं जाते, काकरोच को देख के डरते, हर चीज़ को देख के डर जाते, तो अब वो फिर हावी हो जाता। एक छोटी चीज़ भाई, उसको देख के आप डरेंगे, शैतान तो फिर कैसे कैसे वसवसे डाल देता, फिर वो तो आराम से डराएगा आपको। तो अब देखिए, रातों को बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, ये तो हमेशा होता, अक्सर लोगों के साथ होता, मेरे साथ भी होता है, हर एक के साथ होता। ख्वाब है, शैतान ख्वाब डालता है दिमाग में, कुछ तो भी ख्वाब आता है, दिन में देखी हुई चीज़ों का ख्वाब आता है, अच्छे ख्वाब भी आते, बुरे ख्वाब भी आते, गंदे भी आते, डरावने भी आते, सब कुछ आते। अब ये ख्वाबों को लेकर भी नहीं, मेरे को ख्वाब आया, अब पहले तो क्या करते, जैसे ही ख्वाब आया फ़ौरन आंखें खोल दे के बाजू में जो है उन सबको डरा देते हम। जिसको भी ख्वाब आया असल में उन्होंने क्या करते, अम्मी है तो अम्मी को, अब्बा है तो अब्बा को, सबको उठा देते, नहीं मेरे सीने पे आके बैठा, मेरा गला दबा रहा, मेरी नली दबा रहा, मेरी सांस नहीं चल रही, मेरे को क्या की हो गया। अब उन लोगों से परेशान, कौन आया, ढूंढे तो कहाँ मिलता, उन्हें खाली ख्वाब में आया, बोल दे के चले गया। घर वाले सब परेशान, रात तमाम रोते बैठे, मेरी नली दबा रहा, मेरी नली दबा रहा। याद रख लेना, वो आया सो सिर्फ शैतान आया, आपके दिल में सिर्फ एक वसवसा डाला, एक ख्वाब दिखाया, भाग गया। अब तुम जितना डरे उन्हें वहाँ बैठ के खुश होता, देख मैं डराया ना, कैसा डर गया तू। अगर उसकी जगह हम क्या करते, किसी को ना उठाते, किसी को कुछ नहीं बोलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक पावरफुल दुआ बता दिए, बेहतरीन तरीक़ा बता दिए शैतान को भगाने का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उठे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े, बाएं तरफ थू 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 बोल दिए, शैतान के ऊपर थूक दिए, भाग गया, उन्हें जलील होके निकल गया। हम करवट बदल के सो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, याद है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा इसे। ऐसे ख्वाब तो डरावने मेरे पास तो हर 8 दिन में एक तो बराबर आता है, मेरे साथ ही होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा पढ़ दो, फूंक दो, हो गया। हमारे पास सुबह उठते फ़ोन करके मेरे को ऐसा ख्वाब दिखा, मेरे को रात में पानी दिखा, मेरे को सांप दिखा, मेरे को शेर दिखा, मेरे को निगल रहा, मेरे को खा जा रहा, मेरे को उठा ले जा रहा। हमारे मर गए सो दादा थे ना, नाना थे ना, उन्होंने मेरे को आओ बोल के बुला रहे, बहुत बड़ी परेशानी। हाँ, अजीब ख्वाब लोग हाँ के ऐसे ऐसे बातें बताते, उन्होंने मेरे को बुला रहे, मर गए सुनो, मतलब बुला रहे बोले तो अब मैं जाती हुई, उन्होंने बुलाए तो जाते, तो अल्लाह बुलाए तो जाते ना, इतना भी नहीं मालूम। अकीदा इतना बिगड़ा हुआ है, मर गए सो लोग आके बुला रहे कहते, इन्हों चले जाते, कहते अब डर माँ में मर जाती। अरे मरने का है तो अल्लाह ताला तकदीर में लिखा, जब मरना है मरना ही मरना है ना। 40 दिन पहले हुए तो भी मरना, उन्होंने बुलाए तो भी मरना, नून नहीं बुलाए तो भी मरना, तो है छे ना, हमेशा है। तो मौत को लेकर डर कहीं को भाई, ये सब हमारे अकीदे की बिगाड़ है। इल्म नहीं सीखने की वजह से, शरीयत क्या है नहीं मालूम होने की वजह से, लोगों की सुनी सुनाई बातें दिमाग में बिठाने की वजह से, ये शैतान का थोड़ा सा ख्याल, छोटा सा वसवसा हमको ज़िंदगी भर के लिए क्या है, बीमार करके रख दे रहा, जहन्नम बना के रख दे रहा हमारी ज़िंदगियों को। याद रखो, इलाज के तौर पर क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने रख दूंगा। जैसा कि शैतान का असल में काम क्या होता, उन्हें ज़बरदस्ती करके किसी को मस्जिद से उठा के मंदिर नहीं ले जा सकता, किसी को ज़बरदस्ती उठा के शराब खाने में नहीं बिठाता, ज़बरदस्ती शैतान नहीं करता। शैतान सिर्फ करता खाली ख्याल डालना, इतना ही उसका काम है, उससे हट के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका इलाज ये है
پہلے آپ شرعی علم اور علماء کے بیان سنتے رہیے. علم، دین کا علم سیکھو. آپ دنیا کا کتنا بھی علم سیکھو. اب میں شروع سے اب تک 1 گھنٹہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا، آپ کو ڈگریوں میں یہ باتیں نہیں ملیں گی. آپ کو یہ کسی بھی کتاب میں باتیں نہیں ملیں گی. تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں گے؟ ڈریں گے. ڈر کے بیمار ہوں گے، پورے گھر والوں کو بیمار کریں گے، سب کو پریشان کریں گے. زندگی کیا ہے؟ آخر میں خودکشی کی نوبت آ جاتی. تو اس لیے شرعی علم، اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، قدرت، یہ سب ہمارے ذہن میں رہے. قرآن کی عظمت ہمارے ذہن میں رہے. یہ چھوٹے چھوٹے وسوسوں سے ہم کہاں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں بولیے؟ تو اس لیے علم سیکھو، اپنے بچیوں کو شرعی علم سکھاؤ. علماء کے صحیح تقریریں کرنے والے، دلیل کے ساتھ بولنے والے علماء کی تقریریں آپ سیکھو. انشاءاللہ زندگی گزارنے کے کیا ہے طریقے جب ہم کو معلوم ہوں گے، پوری زندگی میں ہمت آئے گی ایک قسم کی. جتنے لوگ دین سے دور رہتے وہی لوگ زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ڈرتے رہتے، پریشان رہتے. جتنا زیادہ علم سیکھو گے الحمدللہ بڑے بڑے پریشانیاں آئے تو بھی آسانی کے ساتھ ان کو نکال کے دور کر سکتے. صحابہ کے پاس نہیں آئی پریشانیاں، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں. خود کے شوہر، بچے، بھائی، باپ، گھر کے پورے نوجوان، پورے مرد بھی مر گئے، شہید ہو گئے، تو بھی وہ عورتیں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتی تھی، ہمت کے ساتھ رہتی تھی صحابیات. کیوں؟ ان کے پاس علم تھا دین کا. ہمارے پاس خالی بچہ بھی بیمار ہوا تو اس سے زیادہ ماں بیمار ہو جاتی رو رو کے. کیوں ہوا؟ علم ہی نہیں ہے ہمارے کو. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو. تو پہلی چیز علم سیکھنا، علماء کے بیانات سننا. دوسرا ذکر و اذکار کرنا ہے. جیسے ہی فوراً شیطان تمہارے کو ڈرانے کے خیال، کوئی ڈراؤنی شکل یا کچھ تو بھی دکھایا، کچھ بھی ہوا، امی کو، ابا کو، دادی کو، نانی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے کیا کرو؟ تمہارے پاس اذکار ہے، ذکر ہے، پاورفل دعائیں ہیں، وہ دعائیں یاد کر لو، فوراً پڑھو، ذکر کرنا شروع کرو. بس کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے لوگوں کو تم بانٹیں گے لوگ اتنا زیادہ تم کو ڈرائیں گے. خوابوں کے تعلق سے یاد رکھو، کئی سوالات آتے میرے کو، یہ ڈراؤنے خواب آئے، یہ آئے، وہ آئے، بتاؤ مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب آئے تو کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا. شیطان کی طرف سے برے خواب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچھے خواب آتے ہیں. اور خواب کا تیسرا قسم، دن میں ہم جو کچھ دیکھیں وہ سب چیزیں بھی رات کو خواب بن کے آتے ہیں. بس سمپل سا طریقہ. ڈر لگا تو اعوذ باللہ پڑھو، اچھا خواب ہے تو الحمدللہ والو. بس کسی کے سامنے خواب مت بیان کرو، ورنہ آج خوابوں کی تعبیریں بلکہ لوگ غلط قسم کے بیانات کرتے ہوئے، غلط طریقے بتاتے ہوئے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ذکر کر لینا. تیسری چیز اللہ سے پناہ مانگنا. اللہ سے پناہ مانگنا، دعا اللہ سے کرنا، شیطان سے نہیں. اب شیطان سے نہیں ڈرنا، اللہ شیطان ڈرا رہا تو میری حفاظت کر. پھر اسی طرح چوتھی چیز شرعی دم کر لینا. دم کرنے کا طریقہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگ صبح شام کے اذکار وغیرہ پڑھ لینا، یہ حفاظت کرتی ہے ہمارے لیے. دم کر لینا ہے. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ ہمیشہ پبلک میں رہنا، مجلسوں میں رہنا، اکیلے نہیں رہنا. اگر لڑکیاں کہیں پر اکیلے رہتی ہے تو سمجھو ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ وسوسے چلتے ہیں، بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے. کبھی بھی یہ وسوسوں کے شکار اکیلے میں نہ رہے، لوگوں میں زیادہ رہے. چھٹویں چیز حرکت میں رہنا، یعنی کسی نہ کسی کام میں رہنا، خالی نہیں بیٹھنا. جتنے لوگ خالی بیٹھتے پھر وہی زیادہ بیمار ہوتے. خالی نہیں رہنا، کسی نہ کسی کام میں رہنا. ساتویں چیز اچھے دوستوں کی، نیک دوستوں کے ساتھ رہنا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک باتیں سیکھیں گے. لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہے تو پھر وہ لوگ ڈرائیں گے. جو جادو جنات پہ زیادہ عقیدہ رکھتے ہوئے ڈرتے رہتے، ان کی صحبت میں رہتے انہیں اور ڈراتے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نیک لوگوں کے صحبت میں رہنا. آٹھویں چیز گھر والوں سے بھی ہمیشہ بات چیت کرتے ہوئے رہنا. نویں چیز پسندیدہ جگہ گھومنا. اگر بہت زیادہ بیماری ہے، زیادہ ڈپریشن میں چلے گیا تو وہ یہ تمام چیزیں کرے کہ وہ پسندیدہ جگہ گھومتے رہنا. ایک جگہ جمع رہنے سے بھی، ایک جگہ بیٹھنے سے بھی بیماری بڑھ سکتی ہے. اور 10ویں چیز کتاب پڑھنا. کیسے؟ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وسوسے آئے، وسوسے کو ختم کرنے کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے، اس وسوسے کی جگہ آپ کو کون سی چیز میں انٹرسٹ ہے اسے لکھنا. بہترین طریقہ. آپ کو وسوسہ آیا، کیا کیا وسوسے آئے آپ ایک بار لکھ لو، یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا. رائٹ؟ دوسری طرف آپ کو کون کون سی چیزوں میں انٹرسٹ ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کوئی چیز دیکھنا ہے، کوئی چیز سننا ہے. میرے کو قرآن پڑھنا ہے، میرے کو تجوید سیکھنا ہے، میرے کو نبیوں کی سٹوری یاد کرنا ہے. اس طرح
کن کن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ تمام چیزوں بھی لکھو. لکھنے کے بعد اب ہم کیا سیکھے, آج کیا پڑھے, یہ یاد کرو. اگر سے ایک برے خیال کو دل و دماغ میں سے ختم کرنا ہو, کسی بھی برے خیال کو دل و دماغ سے ختم کرنا ہو تو اس جگہ پر اچھے خیال کو لانا پڑتا. جب تک تم اچھے خیال کو اس جگہ پر نہیں لائیں گے وہ برا خیال ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ فارمولہ یاد رکھ لینا. خالی وہ برے خیال کچھ سوچتے ہوئے یہ کیوں آیا کیوں آیا کیوں آیا بولے تو وہ ختم نہیں ہوتا. اس برے خیال کی جگہ ایک اچھا خیال لانا. جیسے ہی وہ برا خیال آپ کے دل میں آیا آپ اچھا خیال لائیں گے, اچھا قرآن میں آج میں یہ پڑھا, اچھا حدیث میں یہ پڑھا, اچھا صحابہ کی یہ زندگی تھی, اچھا تجوید میں اصل میں یہ سیکھنا تھا. اس طرح برے خیال کو ختم کرنا ہے تو وہاں پر اچھے خیال کو لانا. اس طرح کیا ہے وسوسے ختم ہو سکتے ہیں. پھر کیا ہے, ہم کو ایکسرسائز بھی کرنا ہے. اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹرز کچھ ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں, اس سے بھی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی پہلے سے علاج نہیں کروایا, بہت زیادہ اس میں پریشان رہا اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گیا وسوسوں کی وجہ سے, تو یہ جادو, یہ جھاڑ پھونک کرنے والے, تعویذ پلیتے, ان لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر وہ دوائیاں دے گا, دوائیوں سے بھی انشاءاللہ اللہ چاہے تو شفا مل سکتی ہے. تو یہ ہے اصل میں وسوسوں کے شکار لوگوں کے لیے علاج ہے. تو اکثر 90% لوگ تو یہ جو میں ابھی طریقہ بتایا یہ طریقے اپنائیں تو انشاءاللہ ان کے وسوسے ختم ہو سکتے ہیں. کئی لوگوں کے وسوسے ختم ہو گئے. میرے پاس جتنے بھی کالز آئے, واٹس ایپ پہ میسیجز آئے, ان لوگوں کو میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سمجھاتا تھا. الحمدللہ کئی لوگ ٹھیک ہو گئے اللہ کے فضل سے. صرف سمجھانے سے ہی ختم ہو جاتا ہے, ڈرانے سے یہ وسوسے بڑھ جاتے ہیں, بیماریاں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہے صحیح طریقہ علاج. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانی اور بیماری سے بچائیں, اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.